السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا کیو ایس او کی سیریز کے اندر چیپٹر 3. اور آج جو چیپٹر 3 کے اندر ہم ٹاپک پڑھیں گے یہ چیپٹر 3 کا آخری ٹاپک ہے جس کا نام ہے کیریکٹر وین ریلیونٹ، کہ کیریکٹر کب ریلیونٹ ہوگا. پھر اس کے بعد چیپٹر 4 شروع ہو جائے گا. اس کے اندر 4 آرٹیکلز ہیں 66, 67, 68, 69. آرٹیکل 66 اور 69 ڈیل کرتے ہیں سول کیریکٹر کے ساتھ، سول کیسز کے ساتھ. آرٹیکل 67, 68 ڈیل کرتے ہیں کرمنل کے ساتھ. تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم 66 اور 69 یعنی کہ سول کے بارے میں پڑھیں گے کہ سول کیسز کے اندر کیریکٹر کہاں پر ریلیونٹ ہوتا ہے. اس کے اندر 3 باتیں کی گئی ہیں 66 اور 69 کے اندر. ایک کیا جنرل بات اور 2 ہیں اس کی ایکسیپشنز. اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایکسپلینیشن کے اندر دی گئی ہے. 69 کی ایکسپلینیشن کے اندر کیریکٹر کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. جو اس کا جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ سول کیسز کے اندر کیریکٹر ارریلیونٹ ہے. آپ سول کیسز کے اندر نہیں کہہ سکتے جناب اس بندے کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے یا اس بندے کی ریپوٹیشن بڑی خراب ہے. آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں ایویڈنس نہیں دے سکتے. نہیں میٹر کرتا کوئی بندہ شریف ہے یا برا ہے سول کیسز کے اندر. سول کیسز میں یہ ارریلیونٹ ہے. یہ ہو گیا جنرل رول. اس کی 2 ایکسیپشن ہیں. اگر کیریکٹر ادروائز ریلیونٹ ہو جائے یا کیریکٹر ڈیمیجز کو بتانے کے لیے آ جائے وہاں پر ریلیونٹ ہو جائے گا. اگر ادروائز ریلیونٹ ہو جائے یا کیریکٹر جس سے آپ کورٹ ڈیمیجز اسرٹین کرے کہ کتنے ڈیمیجز دینے چاہیے تو ان 2 صورتوں میں کیریکٹر ریلیونٹ ہو جائے گا ورنہ کیریکٹر ارریلیونٹ ہے. ان دونوں کو پڑھتے ہیں کہ 66 69 کے اندر کیا بتایا گیا ہے. سب سے پہلے آرٹیکل 66. آرٹیکل 66 کہتا ہے in civil cases character to prove conduct imputed irrelevant. In civil cases the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant except in so far as such character appears from facts otherwise relevant. آرٹیکل 66 ہمیں بتاتا ہے کہ سول کیسز کے اندر جہاں پر آپ کسی بندے کے کیریکٹر کے بارے میں یہ بات کریں کہ اس کے کیریکٹر کی وجہ سے یہ کانڈکٹ یا امپرابیبل ہو رہا ہے یا پرابیبل ہو رہا ہے تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ ارریلیونٹ ہے سول کیسز کے اندر. یعنی کہ کسی بندے کا کیریکٹر اس کام کو یا تو ممکن بنا رہا ہے یا بالکل ناممکن بنا رہا ہے. ایسی بات کرنے کی سول کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ دوسرے بندے کے اوپر دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں بہت شریف انسان ہوں، میرا کیریکٹر بہت اچھا ہے، لہٰذا میرے حق میں ڈگری کیا جائے. یا مدعی کے خلاف کہتا ہے کہ جناب اس کا کیریکٹر بہت برا ہے لہٰذا اس کے خلاف یہ دعویٰ ڈگری کیا جائے. یا مدعی خود کہتا ہے کہ جناب میں تو بہت شریف انسان ہوں، میری تو بڑی ریپوٹیشن ہے محلے کے اندر اور معاشرے کے اندر، لہٰذا میں تو یہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ نہیں کیا، اس نے میرے اوپر جھوٹا دعویٰ. پرابیبل کہتے ہیں کہ ممکنات یعنی کہ یہ کام ہو سکتا ہے، اور امپرابیبل کہتے ہیں کہ ناممکن یعنی کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کیریکٹر جو بتائے کہ یہ کانڈکٹ یہ بندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک اس کی ایکسیپشن دی گئی ہے کہ ایکسیپٹ ان سو فار ایز سچ کیریکٹر اپیئرس فرام فیکٹس ادروائز ریلیونٹ، کہ اگر فیکٹس کے ساتھ یہ نظر آئے فیکٹس کے سے کہ یہ کیریکٹر ادروائز ریلیونٹ ہو گیا ہے تو پھر سول میں بھی اس کی اجازت ہے. آپ کیریکٹر کی بات کر سکتے ہیں، ایویڈنس دے سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اب ادروائز ریلیونٹ کیسے ہو جاتا ہے کہ فیملی کیس کے اندر بیوی شوہر کے اوپر خلا کا دعویٰ کرتی ہے اور گراؤنڈ یہ پیش کرتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ ظالم ہے، مارتا پیٹتا ہے، اوباش ہے، شرابی ہے، نشئی ہے، اس قسم کی باتیں کرتی ہے. اب یہاں پر شوہر کا کیریکٹر ادروائز ریلیونٹ ہو گیا. اب یہاں پر وہ اس کو ثابت کرے گی تو یہاں پر پھر سول میں وہ کیریکٹر کے بارے میں ایویڈنس لا سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی کیس ہے تو اس کے اندر کیریکٹر ریلیونٹ نہیں ہے. اور آرٹیکل 69 ہے کیریکٹر ایز افیکٹنگ ڈیمیجز. In civil cases, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant. آرٹیکل 69 کہتا ہے کہ جہاں پر کیریکٹر آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے فلاں شخص کے مقابلے میں ڈیمیجز کتنے لینے، یعنی کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کے اوپر ڈیمیجز کا سوٹ کیا ہے اور اس کے اندر وہ اس سے ہرجانہ مانگ رہا ہے. اب وہ کیریکٹر جو آپ کو بتائے کہ اس بندے سے کتنے ڈیمیجز لینے چاہیے، وہ فیکٹس جو آپ کو یہ بتائیں کہ اس شخص سے اتنے ڈیمیجز لینے چاہیے یا اس شخص کو اتنے ڈیمیجز ادا کرنے چاہیے تو یہ فیکٹ بھی اب ریلیونٹ ہوگا. فار ایگزامپل کوئی شہری ہے جس کی بہت ریپوٹیشن ہے معاشرے کے اندر، کوئی سیاستدان ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی بڑا انجینئر ہے، کوئی بڑا لائر ہے. اب اس کی ایک ریپوٹیشن ہے، اس کا ایک کیریکٹر ہے. اب
اس کے اوپر اگر کسی نے دعویٰ کر دیا ڈیمیجز کا، یا اس نے کسی کے اوپر ڈیمیجز کا دعویٰ کر دیا، اور اب اس کیس کے اندر یہ فیکٹس جو بتائیں گے کہ اس کو کتنے ڈیمیجز عطا کرنے چاہیے، کورٹ کو جو فیکٹس یہ چیز بتائیں گے وہ فیکٹس ریلیونٹ ہوں گے کریکٹر کے بارے میں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اس کے کریکٹر کے بارے میں کورٹ میں ایویڈنس لاتے ہیں کہ جناب بہت معزز شہری ہے، بہت معاشرے میں عزت ہے اس کی، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، لوگ اس سے مشورے لیتے ہیں، لوگ اس کی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر جاتا ہے اس کو عزت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں، فیکٹس ہیں جو کریکٹر کے بارے میں بتا رہی ہیں، تو پھر یہاں پر بھی کریکٹر ریلیونٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ڈیمیجز سوٹ کے اندر ایک شخص کو کتنے ڈیمیجز ایوارڈ کرنے چاہیے، وہاں پر کریکٹر ریلیونٹ ہو جائے گا۔ یا کوئی پراسٹیٹیوٹ آپ کے اوپر ڈیمیجز کا سوٹ کرتی ہے کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے، حد تک عزت کی ہے، اب اس کیس کے اندر یہ فیکٹس جو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو کتنے ڈیمیجز دینے چاہیے، اس کے معاشرے میں پہلے عزت تھی کتنی، تو یہ فیکٹس بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ اس کا کریکٹر عدالت میں پیش کرتے ہیں اور پروف کرتے ہیں کہ جناب اس کا کریکٹر اتنا اچھا نہیں ہے، یہ پہلے سے بھی ایک خراب کریکٹر کی بندی ہے، اور آپ اس کے ثبوت دیتے ہیں، آپ اس کے پچھلے جو اس کے مورل ایکٹیویٹیز ہیں وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں، تو اب یہاں پر آپ نے اس کے کریکٹر کے بارے میں بتا دیا، تو اب کورٹ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اب اس بندی کو کتنے ڈیمیجز دینے چاہیے۔ یہ جو کلیم کر رہی ہے کہ میری بہت بے عزتی ہوئی ہے، تو اس کی معاشرے میں پہلے عزت تھی کتنی، تو اس کو ڈیمیجز دیے جائیں، تو اب وہ فیکٹس کریکٹر کے بارے میں ریلیونٹ ہو جائیں گے جو بتائیں گے کہ اس کیس میں ڈیمیجز کتنے دینے چاہیے۔ اور اس کی ایکسپلینیشن ہے ان آرٹیکل 66, 67, 68 and 69. The word character includes both reputation and disposition, but except as provided in 68, evidence may be given only of general reputation and general disposition and not of particular acts by which reputation or disposition were shown. ایکسپلینیشن کے اندر بتا رہا ہے کہ آرٹیکل 66, 67, 68, 69 ان سب کے اندر جو ورڈ کریکٹر یوز ہوا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد ہے ریپوٹیشن اینڈ ڈسپوزیشن۔ ریپوٹیشن ہے کہ معاشرہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ کی معاشرے میں ایک کیا اثر رسوخ ہے، کیا آپ کی امیج ہے معاشرے کے اندر، اور ڈسپوزیشن کہتے ہیں کہ آپ اندر سے ہیں کیا چیز، آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں۔ ایک ریپوٹیشن ہے لوگوں کی رائے، ایک ڈسپوزیشن ہے آپ کے اندر کی کوالٹیز، تو ان دونوں کو ملا کر کریکٹر بنتا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 66 کے علاوہ آپ جو ایویڈنس دیں گے کریکٹر کے اوپر، وہ آپ کسی کے جنرل کریکٹر کے بارے میں دیں گے، بلکہ پارٹیکولر کریکٹر کے بارے میں نہیں دیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کسی شخص کے کریکٹر کی بات، تو آپ بتائیں گے کہ جناب یہ شخص ہمیشہ ایسا تھا، اس نے فلاں موقع پر ایسا کیا تھا، فلاں موقع پر ایسا کیا تھا، فلاں موقع پر ایسا کیا تھا، اس کی فلاں جگہ پر ایسے عزت ہوئی تھی۔ آپ اس کا جنرل کریکٹر بتائیں گے کہ سر اس کا اتنے سالوں سے اس معاشرے کے اندر یہ امیج ہے، نہ کہ آپ کہیں گے کہ جناب فلاں موقع کے اوپر ایک دفعہ اس کی بڑی عزت ہوئی تھی، لہٰذا یہ بڑا عزت دار شخص ہے اور اس کا کریکٹر بہت اچھا ہے کیونکہ اس نے فلاں وقت کے اوپر ایک بہت اچھا کام کیا تھا۔ آپ کسی کے بارے میں پارٹیکولرلی کریکٹر کا ایویڈنس نہیں دیں گے، آپ بتائیں گے کہ اس کا کریکٹر عام طور پر جنرلی اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن آرٹیکل 68 کے اندر یہ بات نہیں ہے، وہاں پر آپ کسی کے کریکٹر کے بارے میں پارٹیکولرلی بھی بتا سکتے ہیں۔ وہاں پر اگر ملزم کہتا ہے کہ میں شریف انسان ہوں، تو آپ اس کا کوئی ایک ایکٹ بھی دکھا سکتے ہیں جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں شریف ہوں، آپ اس کے ریپلائی میں کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا کریکٹر یہاں پر یہ ہے۔ وہاں پر آپ اس کا کریکٹر پارٹیکولرلی بھی دکھا سکتے ہیں، باقی آپ کسی کے کریکٹر کے بارے میں پارٹیکولرلی بات نہیں کریں گے، جنرلی بات کریں گے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل 66 اور 69 سے ریلیٹڈ، جس کے اندر ہم نے پڑھ لیا کہ سول کیسز کے اندر کریکٹر کہاں پر ریلیونٹ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم پڑھیں گے کرمنل کے بارے میں کہ کرمنل کیسز میں کریکٹر کہاں ریلیونٹ ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔